بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب سے حدیث نمبر 52۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر یوں کہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور نیز یہ میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل جنت میں ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ اور ترمذی نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ اس میں وضو کرنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں کلام اول میں جو حصر ہے اس کی نفی مقصود ہے، اور فتحت صیغہ مجہول۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز کھولے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کھولے جانا یقینی ہے، اس لیے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا وقوع یقینی اور حتمی ہے، جس طرح ماضی کے گزر جانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح اس کا واقع ہونا بھی یقینی اور ابدی امر ہے، یعنی قیامت کا۔ اور وہ زیادہ سے مراد یہ کہ امام ترمذی نے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ نقل کرنے کے بعد اللہم اجعلنی یہ دعا اضافہ کیا ہے، اور التواب میں واو مشدد ہے، جس کے معنی ہیں جو شخص کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ تو وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا وضو کی فضیلت کو بتاتی ہے کہ جس نے بھی وضو کیا پوری طرح سے مکمل طریقے سے، پھر اس کے بعد اور یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں مزید اس طرح سے حدیث آتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت علینا رعایت الابل، کہتے ہیں کہ اونٹوں کا چرانا، اونٹوں کا نگہداشت کرنا ان کو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی۔ تو پھر ایک بار میری باری آئی کہ اونٹ مجھے چرانے تھے، فروحتها بعشین، پھر شام کے وقت میں اونٹوں کو چرا کے واپس آیا۔ فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ وہ آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے تھے، لوگوں کو بیان دے رہے تھے۔ بیان سے میں نے یہ بات میں نے سنا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، یعنی کوئی بھی مسلمان وضو بنائے اور وضو کو اچھی طرح مکمل طریقے سے وضو بنائے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کے اندر جو آدمی پورے دل کے ساتھ، من کے ساتھ اور پوری طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا فقلت ما اجود هذه، سبحان اللہ، یہ کیا بڑی عمدہ بات ہے۔ تو جب یہ بات میں نے کہی تو دیکھا کہ میرے سامنے کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے اور ایک بات اللہ کے نبی نے اس سے بھی پیاری بتائی ہے۔
فنظرت تو میں پلٹ کر دیکھا تو فاذا عمر تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے کہہ رہے تھے قال انی قد رأیتک جئت آنفا، حضرت عمر نے کہا کہ ابھی تم آئے ہو، میں نے تم کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پہلے جو تم نے سنی ہے فرمایا کہ کوئی بھی شخص وضو بناتا ہے، وضو مکمل طریقے سے کرے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبد اللہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ محمد ہوا ابو اسد ابن عمر کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ وکنا نصلی الصلوات بوضوء واحد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو بنایا کرتے تھے اور ہم کئی نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازیں آپ نے ایک ہی وضو کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پڑھی اور اپنے موضوع پر مسح بھی کیا۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر نے آپ سے کہا لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، کہا آپ نے آج ایسا کام کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے ایسے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے جب پوچھا رسول اللہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن صنعته، آج میں نے یہ کام عمدن کیا ہے اے عمر یا عمر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث جو اس سے پہلے جو آپ نے حدیث سنی دعا نماز وضو کے بعد میں جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ وضو کی فضیلت کو بتاتی ہے، اور یہ وضو کا باب جو بلوغ المرام میں یہاں تک ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں مسح کا باب شروع ہوتا ہے جو کہ مسح کا تعلق بھی وضو سے ہے۔ اور یہاں پر جو راوی حدیث ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام قبول کیے تھے، اور یہ ان کی بڑی داستان ہے، تاریخ میں ان کو پڑھنا چاہیے کیونکہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ دوم ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ کنیت ابو حفص ہے، اور نادر الوجود شخصیت تھے اور نابغہ روزگار تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے، انہوں نے آفاق ارض کو حکم، عدل اور فتوحات سے بھر دیا تھا، اور دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے سفیر تھے، اور سن 6 نبوت میں ذی الحجہ کو دارالارقم میں دست نبوت پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے قبول اسلام میں ان کے بہنوی سعید ابن زید اور ان کی بہن حضرت فاطمہ کا بڑا کردار ہے۔ سارے غزوات میں شریک رہے مگر تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ ان کے عہد خلافت میں فتوحات کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ عراق، فارس، شام اور مصر وغیرہ کے علاقے اسلامی سلطنت کے حدود میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ کے اقدام سے مقام شہادت پر فائز ہوئے، اور یہ شہادت کا واقعہ 24 ہجری کا محرم کا واقعہ ہے، اور آپ کی دور خلافت کی مدت تقریباً 10 سے 12 سال، 12.5 سال کی بتائی جاتی ہے۔ بلوغ المرام کتاب سے وضو کا باب ختم ہوا، لیکن وضو کی فضیلت کے بارے میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے جیسے آپ نے سنا، اور اس کے بعد کچھ اور فضیلتیں بھی آپ کے گوشے گزار کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا ان کے وضو کے اثرات چمکنے کی وجہ سے،
اور یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وضو بنایا، کہا کہ میں نے ایسے وضو بنایا جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو بناتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اسی طرح میرے وضو کی طرح وضو بنایا پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور ان 2 رکعت نمازوں میں اس کے دل میں کوئی بھی ادھر ادھر کی باتیں نہ کھٹکے، یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی مسلمان وضو بناتا ہے اور وضو اچھی طرح سے مکمل بنائے پھر اس کے بعد نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کی نماز کے بیچ میں جو بھی گناہ تھے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے آپ حضرت عثمان سے کہ کوئی بھی مسلمان وضو بنائے جب فرض نماز کے لیے پھر وضو اچھی طرح سے مکمل کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع کے ساتھ نماز کے آداب کو اچھی طرح سے ادا کرے تو اس کی نماز، اس کا وضو کانت کفارۃ لما قبلہا من الذنوب، پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ وہ معلوم یؤتی کبیرتن، جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ ذالک الدہر کلہ، یہ پورا زمانہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان وضو بنائے، اچھی طرح سے وضو بنائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں پوری طرح دل اس کا متوجہ ہو اللہ کی جانب، تو اس کے دل میں کوئی دوسری چیز نہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن مسلمان جب وضو بناتا ہے اور جب وہ چہرہ دھوتا ہے فغسل وجہہ خرجت کل خطیۃ نظر الیہا بعینہ، تو آنکھوں سے جو کچھ گناہ اس نے کیے، چہرے کے گناہ، اس کے چہرے کے آخری خطرے سے یا اس کے چہرے کے پانی سے گناہ سارے دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھونے کے بعد اس کے ہاتھ کے گناہ جو بھی کیا تھا غلطی، وہ ہاتھ کے گناہوں کی نافرمانی، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں پانی سے، ہاتھ کے یا ایک آخری خطرے سے گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب پیر دھوتا ہے تو پیر سے جو غلطی کی تھی، پیر سے جو گناہ کیا تھا، جہاں چل کے گیا تھا، وہ پیر دھونے سے اس کے پانی سے یا اس کے آخری خطرے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت عثمان کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے وضو بنایا اچھی طرح سے پھر اس کے بعد اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے کے سارے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے جتنے گناہ تھے وہ سب گر جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح آخری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسے چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ آدمی ناپسندیدہ جگہوں میں، چیزوں میں، وقت میں اچھی طرح سے مکمل وضو بنائے، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کو بار بار کثرت کے ساتھ جایا کرے، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد پھر نماز کا انتظار کرتا رہے، فذالکم الرباط، تو یہی اس کے لیے رباط ہے، یعنی جیسے اللہ کے راستے میں جہاد میں لوگ انتظار کر رہے ہیں ویسے ہی اس کا مقام ہوگا۔ اور اسی طرح سے فذالکم الرباط، تو کہا تمہارے لیے یہ رباط کا ثواب ہے۔ تو یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح وضو کرنے اور عبادتوں کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔